تو ہماری آج اصل پریشانی موجود نعمتوں پر شکر گزاری کا نہ ہونا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری میں آ کے پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں وائی می، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کہ یہ انسان جس کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے اس نے زندگی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ وہ بھی اسی کے اندر سے نکلتی ہے کہ آخرت اس کو یاد نہیں۔ تیسری وجہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیاں ہیں جو اسے پتہ ہی نہیں، یا بھول بیٹھا ہے، غافل ہے، شیطان نے بھلا دیا۔ سب سے پہلی وجہ کیا بتائی تھی جی؟ یاد ہے کسی کو؟ ابھی بتائیے 1 منٹ پہلے۔ زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ زندگی کا فلسفہ، آزمائش کا فلسفہ اگر سمجھنا ہو 2 جملوں میں، یہ زندگی کیا ہے؟ ہمارے صبر اور شکر کا امتحان ہے، بس۔ زندگی کیا ہے؟ ہمارے شکر اور صبر کا، یا صبر اور شکر کا امتحان ہے، اور کچھ بھی۔ جو انسان اس بات کو سمجھ لے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا وائی می، مجھے کیوں، میں ہی کیوں۔ کیونکہ جب یہ سمجھ لے گا تو اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر انسان نعمتوں میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے تو نعم العبد، جنت اس کی، اور پریشانی، تنگی، تکلیف میں ہے صبر کرے تو نعم العبد، جنت اس کی۔ دونوں طرف اسی کے لیے خیر ہے، چٹ بھی اس کی، پٹ بھی اس کی۔ ایمان والا جو شکر بھی ادا کرتا ہو نعمتوں کا اور پریشانیوں پہ صبر کرتا ہو، چٹ بھی اس کی، پٹ بھی اس کی، سب کچھ اس کا۔ اس کا پلس تو پلس ہے ہی، اس کا مائنس بھی پلس ہے۔ یہاں کھاتا مائنس والا اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعجب کا اظہار فرمایا، ایک عجیب بات کا اظہار فرمایا۔ مومن کا ایک عجیب معاملہ، حدیث میں ہے، یہ عجب کا لفظ ہے۔ فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، سراپا خیر ہی خیر ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو نعمتیں ملیں گی، شکر ادا کرے گا، درجات بلند ہوں گے، جنت پہنچے گا۔ اس کو کوئی غم، پریشانی، تکلیف آئے گی، یہ صبر کرے گا، درجات بلند ہوں گے، جنت میں پہنچے گا۔ اس کا تو سارا معاملہ بھلائی اور خیر ہے، چٹ بھی اس کی ہے، پٹ بھی اس کی ہے۔ مومن کا تو اللہ نے یہ معاملہ رکھا۔ دوسری وجہ، ہم نے دنیا کو بہت کچھ سمجھا ہوا ہے، یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری ضروریات، خواہشات یہاں پوری ہو جائیں۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہی نہیں، جنت کو بنایا ہے ایسا جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کی زندگی میں تھوڑا صبر، شکر اور میری مان کے زندگی گزار لو، جنت میں جب آؤ گے جو تم چاہو گے سب کچھ تمہیں ملے گا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تھوڑا سا صبر کر لو۔ جس کو یہ فلسفہ معلوم ہو، جس کو یہ بات معلوم ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وائی می، میں ہی کیوں، وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں کوئی کافر کہے وہ الگ بات ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی دنیا کی جتنی مرضی بڑی ہو جائے، آخرت کی زندگی کے حوالے سے کی مناسبت میں کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، ہم ہوں گے، پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہے، لوگ کیا جواب دیں گے؟ یومن، اللہ ایک دن۔ کچھ کہیں گے نہیں، بعض یومن، کہ کچھ حصہ، ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ ہمیشہ نعمتیں دینا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نعمتیں دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں کی زندگی کو تسلی سے گزار لو، صبر کے ساتھ۔ پھر یہ جو جملہ نکلتا ہے نا، میں ہی کیوں، وائی می، جب اس کو اس بات کا یقین ہو، کون سی بات کا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت ساری باتوں کا اپنے الفاظ میں، کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو فرمایا میرے بندو، میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو کوئی اور تمہیں دے نہیں سکتا، اور میرے بندو اگر تم میری ان نعمتوں کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرو گے تو قیامت کے دن گواہوں کی موجودگی میں حساب کتاب ہوگا، تمہیں ثابت کرنا ہوگا تم نے میری نعمتوں کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کیا۔ جب تم یہ ثابت کر دو گے، میں وہ ساری نعمتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دوں گا، اس کا مالک بنا دوں گا۔ دنیا میں تو تمہیں عرض دی ہوئی ہیں، اور میرے بندو اگر تم نے میری ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ جس کے پاس یہ معلومات ہوں وہ بھی ڈپریشن میں تو نہیں جانا چاہیے اس کو۔ www.darsequran.com